بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایسا ایک بہترین وظیفہ اور عمل دے رہا ہوں جس کی برکت سے آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اور یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے ذریعے صحابہ کو اور وہاں سے امت تک پہنچا ہے۔ اور یہ وہ خاص وظیفہ ہے جس کو ترجمان سننا جلد 2 صفحہ 211 میں بھی لکھا گیا ہے۔ وظیفہ بڑا عظیم ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو جائے، اس کے خورد و نوش کی اشیاء میں برکت ہو جائے، اس کی اولاد میں برکت ہو جائے، اس کے پیسے میں برکت ہو جائے، اس وظیفے کو اس انداز میں کرے جیسے میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں میرے دیکھنے اور سننے والے جتنے مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں آپ کے وظائف میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب آپ خلوص دل کے ساتھ قرآن کریم کے وظائف کو پڑھیں گے اور دوسرے انسانوں کی ہمدردی اور غمخواری اپنے دل میں رکھیں گے اور 5 ٹائم نماز کا اہتمام کریں گے۔ انشاءاللہ ان بنیادی اعمال کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے عمل میں تاثیر ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بھوک کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی قلت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے کہ وہ چمڑے کا تھیلا منگوایا اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کھجوریں تھیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلے کے اندر جتنی کھجوریں تھیں، راوی کہتے ہیں کہ 21 کھجوریں تھیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کھجور پہ بسم اللہ پڑھتے رہے، دستان پہ رکھتے رہے، ایک ایک کھجور پہ پڑھتے رہے بسم اللہ اور رکھتے رہے، یہاں تک کہ 21 کھجوروں کو 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھ کے دم کر کے رکھا۔ ترجمان سننا میں جلد 2 صفحہ 211 میں اس کو لکھا ہے اور وہاں یہ چیز موجود ہے، انہوں نے اس کو وہاں نقل کیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 21 کھجوریں 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد تھیلی میں ڈالی اور آپ نے دم کر کے مجھے دے دی۔ میں اس تھیلی کے ذریعے ہمیشہ جہاں میں جاتا وہ کھجوریں نکال کے کھاتا رہتا، یہاں تک کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ میں اس کے بعد میں نے کھجوریں استعمال کی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، میں اس میں بھی استعمال کرتا رہا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی استعمال کرتا رہا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ امت کو ایک نقصان یہ پہنچا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور فرماتے ہیں مجھے دوسرا نقصان یہ پہنچا کہ میری وہ کھجوروں کی تھیلی گم گئی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آپ اس میں سے کھجوریں نکالتے رہے اور استعمال کرتے رہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 80 وسق کھجوریں کتنی زیادہ قافلوں نے بھی کھائی، اجتماعی لوگوں نے بھی کھائی، اور اللہ جل جلالہ نے پیارے آقا کے اس عمل کی وجہ سے اس میں برکت ڈالی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو، آپ دکان کھولیں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں برکت ہو، گھر میں داخل ہوں، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے باقی معاملات میں برکت ہو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گاہک زیادہ ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں اگر آپ اسکول کالج یا کہیں یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، آپ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ زیادہ آ جائیں، آپ کثرت کے ساتھ روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے شروع ہوا ہے اور یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ جتنے بھی سمجھدار لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس بات کی تائید کریں گے کہ پہلے ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھی۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے تھے، ایک اللہ اس کھانے اور پینے میں برکت ڈالتے تھے، دوسرا ان کی اولادوں کو اللہ فرما بردار کرتے تھے، یہاں تک کوئی بچہ گر بھی جاتا تو بسم اللہ کر کے آگے جاتی تھی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو اس پہ یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آپ 21 دن کا عمل ہے، چند دن کر کے دیکھیں، جس مقصد میں آپ برکت لینا چاہتے ہیں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے 21 کھجوروں میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں. آپ کے رزق میں برکت نہ ہوئی، آپ کے کاروبار میں ترقی نہ ہوئی، آپ کے افراد نہ بڑھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں نہ آئی، تو پھر بات کرنا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ طے کر لیں کہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فوقت واجزم. جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو 21 کا عدد سیدنا ابو ہریرہ کی روایت میں ملتا ہے، ترجمان سنہ والوں نے لکھا ہے. تو اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں، 21 مرتبہ روز پڑھنے کا معمول بنائیں، دکان کھولیں، کارخانے میں جائیں، آپ گھر میں آئیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، گھر کے کھانا ہے، آپ مہمان زیادہ آ گئے، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں، اس کے بعد تقسیم کرنا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ برکت ڈالیں گے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالیں گے، آپ کی اولاد میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کے ہر کام میں برکت ہو جائے گی اگر آپ نے 21 دن کا اس کا معمول بنا لیا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں. یہ اچھے اور بہترین قرآنی وظائف جب آپ کو ملیں تو خود کر کے دوستوں کو اگر شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ پھیلانا ایک نیکی کا ذریعہ بنے گا، اور لوگ قرآن کریم کی آیات کا یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ہوگا، اشاعت دین بھی ہوگی، اور ہمارے اس اچھے کام میں آپ معاون بھی بنیں گے. گزارش یہ ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.